صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تذکرہ ہے ثانیہ زہرا بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا. روایات کے مطابق ان کی ولادت یکم شعبان 5 یا 6 ہجری کو ہوئی. کچھ روایات میں یہ تاریخ 5 جمادی الاول بھی بیان کی جاتی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہم کربلا کے حوالے سے بہت زیادہ سنتے ہیں، کیونکہ ان کی ولادت کے حوالے سے ہم تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو تعارف بی بی کا اس طرح سے ہوگا: نام زینب، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد حضرت علی علیہ السلام، والدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بھائی 2 بھائی، دونوں بھائی بڑے تھے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام. ایک چھوٹی بہن تھیں جو ان سے غالباً 2 یا 2.5 برس کم و بیش چھوٹی تھیں، حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا سال 5 یا 6 ہجری بتایا جاتا ہے. اسی طرح سے ان کے اس دار فانی سے جانے کا جو سال ہے اس میں بھی کچھ اختلاف ملتا ہے. روایات کے مطابق کہیں 62 ہجری اور کہیں پر 65 ہجری بیان کیا جاتا ہے. اور بی بی کی شہادت مدینہ سے شام جاتے ہوئے شام کے قریب ہوتی ہے، اور ان کا روضہ مبارک شام میں موجود ہے. دمشق اور جو علاقہ جہاں پر بی بی کا روضہ موجود ہے زینبیہ کہلاتا ہے. ظہور اسلام کے بعد رسول اکرم کے گھر میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت سے، جن کی ذات مخلوق خدا کے لیے حجت خدا کا مقام رکھتی ہے، خواتین کی صنف کو انتہائی احترام اور محبت سے دیکھا جانے لگا. پیغمبر اکرم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عزت و احترام کر کے لوگوں کو سکھلا دیا کہ بیٹی کی جانب کس طرح رجوع کرنا اور اس کے مقام کو کس طرح سمجھنا ہے. نتیجے کے طور پر لوگوں کے ذہن بدلنے لگے، انہوں نے اسلامی تصور کو اپنانا شروع کیا. کچھ لوگ تب بھی ایسے تھے جو بیٹی کے وجود سے کراہت رکھتے تھے کہ اسی دور میں حضرت علی علیہ السلام کے مقدس گھر میں جناب زینب کی ولادت ہوئی، جن کو وہی احترام و عزت حاصل ہوئی جو جناب رسول اکرم کی جانب سے ان کی والدہ محترمہ جناب سیدہ طاہرہ کو ملی تھی. اس طرح یہ دوسری ہستی تھیں جن پر مخلوق خدا میں خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہوئی.
یہ ایسی حجت تھی جس نے جاہلان عرب کے اندھیرے ذہنوں میں اور غلط فکروں پر تازیانہ لگایا۔ آپ کا اسم گرامی زین اب یعنی باپ کی زینت قرار پایا۔ خاندان امیر المومنین علی علیہ السلام نے آپ کی ذات سے فروغ تازہ حاصل کیا۔ ابھی بھی وہ دور تھا کہ جب دوسرے خاندانوں میں بیٹی کی ولادت کی خبر باپ سنتا تھا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر نامدار سے درخواست کی کہ نوزائیدہ بیٹی کا نام تجویز فرمائیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ اس کام میں جناب رسول خدا پر جو ان دنوں سفر پر تھے سبقت نہیں کر سکتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو ان سے درخواست کی گئی کہ شہزادی کے لیے نام تجویز فرمائیں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ وہ اس کام میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں لے جا سکتے۔ پس جبریل امین نازل ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار آپ پر سلام بھیجنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ شہزادی کا نام زینب رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایات آپ کو ہم نے کتاب زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 329 سے بتائی ہیں۔ ڈاکٹر بنت الشاطی جو ایک کتاب کی مصنفہ ہیں جس کتاب کا نام ہے زینب بطلۃ کربلا یعنی کربلا کی شیر دل خاتون، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، انہوں نے دختران رسول اکرم کے بارے میں تحریر لکھا ہے کہ جو کہا جاتا تھا اور جو ہمیں مختلف مسالک میں جو مثالیں ملتی ہیں اس کے حوالے سے جب انہوں نے کتاب لکھی تو اس میں وہ تحریر کرتی ہیں کہ فاطمہ کی بیٹی دنیا میں آئیں تو ان کے نانا نے ان کے نام کو زینب کی زینت بخشی۔ سبحان اللہ۔ عالم انسانیت میں کم ہی ایسی بچیاں ہوئی ہوں گی جن کو ایسا عمدہ ماحول ملا ہو، جنہوں نے اس قدر بلند پایا تربیت حاصل کی ہو۔ ثانیہ زہرا کو بہترین ماحول تربیت نصیب ہوا۔ آپ نے گہوارۂ عصمت میں آنکھ کھولی، یعنی معصومین کے درمیان میں آنکھ کھولی۔ نانا بھی معصوم، والدین بھی معصوم اور بھائی بھی معصوم، اور ایسے ماحول میں وہ بڑی ہوئیں جو ماحول منصب وحی کا حامل تھا اور سایہ تطہیر سے ملا ہوا تھا۔ کون ایسا خوش نصیب بچہ ہوگا جو آغوش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پاتا ہو۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم مادر گرامی سے میری بیوی نے مادی اور معنوی دونوں طرح کی خوراک حاصل کی۔ ان کے سر پہ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام جیسے باپ کا سایہ تھا، اور بچپن میں جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام جیسے دو معصوم بھائیوں کے ساتھ کھیلا جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا اسی فضا و ماحول میں خیر و سعادت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے گھرانے میں یہ توقع ممکن ہے کہ جناب زینب عالیہ کے علاوہ کسی اور فطرت و مزاج کی خاتون پیدا ہو جو اپنے مقام میں خواتین عالم کے لیے باعث افتخار بنے؟
بی بی فاطمہ کی پارہ جگر بی بی زینب، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا گوشت و خون سیدہ طاہرہ کے گوشت و خون سے بنا، ایسی بیٹی جو 2 بیٹوں کے بعد پہلی بچی کے طور پر دنیا میں آتی ہے، جس کی آمد گھر کی رونق اور خوشیوں کو زندہ کرتی ہے اور جس کو دیکھ کر ماں کا دل شاد ہو جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا جو سینہ عظمت و عصمت و تقوی کی مالک ہیں۔ تقریباً 6 برس اپنی والدہ مختومہ کے ہمراہ رہیں اور اس تمام عرصے میں اپنی مادر گرامی کی ہمراز اور ہم آواز تھیں۔ سیدہ طاہرہ اپنی بیٹی کے دم سے تنہا نہ رہیں۔ زینب عالیہ اپنی والدہ گرامی کے ساتھ منسلک رہیں، آپ کی ہم نوا اور ہم خیال بنی، اس طرح کہ آپ کی شخصیت اپنی والدہ محترمہ کی شخصیت کے ساتھ اس طرح استوار ہوئی کہ آپ نہ صرف فاطمہ ثانی صدیقہ صغرا بلکہ آپ کو عصمت کبریٰ کا پرتو تسلیم کیا گیا۔ اپنی مادر اقدس کے مقام بزرگ، ان کے اخلاق و صفات اور راہ و رسم، رسول اکرم کے ساتھ ان کے تعلق اور متعلقہ فرائض، اپنے بابا کے اعلیٰ مقام، رسول خدا کی اطاعت اور ان کا مددگار نبوت ہونے کا مقام، سب باتیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے لیے ایسے سبق بنے جن کے مستقل اثرات ثانیہ زہرا پر رہے۔ جب ہم ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے، ان کے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ کیا اس لیے کہ یہ بہت عظیم ہستیاں ہیں اور ان کی تعریف کی جانی چاہیے، یا اس لیے کہ پروردگار نے ایسی ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ایک اسوہ بنا کر بھیجا ہے۔ اصل میں ان کے ذکر کا حق ہی تبھی ادا ہو سکتا ہے جب ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے کچھ حاصل کیا جائے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کردار پہ جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ ولایت کی معاونت کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ قرآن آموزی، قرآن سکھانا، تعلیم قرآن، ان کے درس تشکیل دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور محبت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ مخلوق خدا کی مدد کرتے ہوئے، اور سب سے بڑی بات، بی بی کا راہ خدا میں ایثار، مبارزہ، قرآن کی خاطر اپنی تمام قوتوں اور زندگی کی قربانی دینا۔ رسول اکرم نے آپ کا اسم گرامی زینب رکھا۔ حضرت کو ان سے گہری محبت تھی، انہیں اپنی آغوش میں بٹھاتے اور ان سے راز و نیاز بھی کرتے۔ ان کی تربیت بھی ان کی والدہ کی طرح حضرت کے زیر سایہ ہوئی۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ بی بی زینب اور ان کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی پرورش ایک ہی طریقے پر ہوئی۔ ثانیہ زہرا پیغمبر اکرم سے بہت زیادہ مانوس تھیں اور رسول اکرم کی بہت سی نوازشات سے بہرہ مند ہوئی۔ آپ نے حضرت سے بہت سی ایسی باتیں سنی اور سیکھی جن کو مستقل ثانیہ زہرا سے منسوب کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے۔ اور
بی بی زینب کو صحابیات رسول خدا میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی تربیت کے چند اولین برس بیت رسالت میں خانہ وحی میں بسر ہوئے، اور وہ گھر جو پنجتن پاک کا مرکز، اسی گھر میں آیت تطہیر اور پورے کا پورا قرآن نازل ہوا، اور اس گھر کے شاگرد علی اور فاطمہ جیسے عظیم افراد تھے جن کے معلم خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس طرح ثانیہ زہرا نے آغوش پیمبر اسلام میں ہوش سنبھالا اور نبوت و ولایت کے پاک درخت کی اہم ترین شاخ قرار پائیں۔ اسی دامن تربیت میں آپ نے کمال کے درجے طے کیے، علم، عفت، تقوی، عبادت، حب الہی اور خدمت دین کی صفات میں کامل ہوئیں، تربیت روحانی کے بلند ترین درجے کو پہنچے۔ بی بی زینب نے دامن ولایت علی مرتضیٰ سے بھی پرورش پائی۔ آپ اپنے والد گرامی کی محبت و عنایت کا مرکز اور آپ کی مبارک آنکھوں کا نور تھیں۔ ایک وقت وہ تھا جب امیر المومنین علیہ السلام خود اپنے دست مبارک سے لقمہ غذا آپ کے دہن مبارک میں دیتے اور اپنی محبت کی حرارت سے آپ کی پرورش فرماتے۔ آپ نے آغوش والدین میں اس طرح سے تربیت پائی، کیسا لگتا تھا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مکتب نبوت و ولایت سے درس پایا، باب مدینہ علم میں ہوش سنبھالا اور پرورش پائی۔ نانا جان کے اس دنیا سے جانے اور پھر والدہ کی رحلت کے بعد والد کی زیادہ تر محبت آپ کو ملی، اور ایسے عظیم باپ کی نگہداشت زندگی کے مراحل میں اپنے ذاتی مسائل میں اپنے بابا سے درس اور اسباق اخلاق حاصل کیے، دیانت و توحید، برداشت اور تحمل کی تربیت پائی، اور یہ ماحول و کیفیت و محبت اور ربط 40 ہجری یعنی روز شہادت امیر المومنین علیہ السلام تک مستقل طور پر جاری رہا۔ عظیم باپ کی عظیم بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بہت سے القاب ہیں، جن میں بہت زیادہ جو مشہور القاب ہیں وہ اس طرح سے ہیں: عقیلۃ جلیلہ یعنی پر شوکت و پر جلال بی بی، احرات عاقلہ یعنی خرد مند مختومہ، عقیلۃ طالبین یعنی عقیلہ خاندان ابو طالب، محدثہ، چونکہ آپ احادیث پیمبر کی راوی ہیں اس لیے آپ کے اسم گرامی کے ساتھ محدثہ بھی لگایا جاتا ہے۔ بطلۃ کربلا یعنی کربلا کی شجاع خاتون، آپ کے لیے سب سے بڑا لقب جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، جو انہوں نے کوفہ کے مقام پر 12 محرم کو فرمایا تھا۔ امام نے فرمایا: انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ فاہمۃ غیر مفہمہ، یعنی الحمدللہ آپ وہ عالمہ ہیں جس نے کسی انسان سے سبق نہیں لیا، اور ایسی بافہم خاتون ہیں کہ کسی عام بشر نے آپ کو عقل و فہم تعلیم نہیں کی۔ بے شک
پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ہستیوں کے فضائل مراتب جان کر اپنے کردار میں شامل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔